نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے تفکر و تدبر کے متعلق کچھ باتیں گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تفکر اور تدبر کے متعلق کچھ بیان کیا ہے۔ تفکر کسے کہتے ہیں اور تدبر کسے کہتے ہیں؟ تفکر فکر کے یہ معنی ہے کہ انسان کو جو علمی یا عملی مفید باتیں معلوم ہیں ان میں غور کرتا رہے تاکہ اور نئی نئی باتیں حاصل ہوں اور علمی و عملی ترقی ہو، اور جو نقصان زدہ امور ہیں ان میں بھی غور کرتا رہے تاکہ ان سے آئندہ بچا رہے، اور اگر گزشتہ زمانہ میں کوئی خلاف شریعت کام سرزد ہو چکا ہے تو اس کا تدارک کرے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور سوچتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور ارشاد فرمایا حق تعالیٰ جل شانہ نے کہ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے عالم میں غور نہیں کیا، اور فرمایا کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو یعنی زمین کی میخیں نہیں بنایا، اور تم کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا، اور تمہاری نیند کو آرام کی چیز بنایا، اور رات کو پردہ کی چیز بنایا، اور دن کو تمہارے لیے روزگار بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ایک چراغ یعنی سورج بنایا، اور پانی بھرے بادلوں سے خوب پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے سے اناج اور سبزہ اور گنجان باغ پیدا کریں۔ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو یعنی خدا کی مار ہو وہ کیسا ناشکرا ہے۔ خدا نے اس کو کس چیز سے بنایا ہے؟ اس کو ایک بوند سے بنایا ہے، اور اس کو بنایا اور پھر اس کے اعضاء میں اندازہ رکھا، پھر اس کے واسطے راستہ آسان کر دیا، یعنی پھر اس کو موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہے گا اس کو قبر سے زندہ کر کے اٹھاوے گا۔ ہرگز شکر گزار نہیں، جو اس کو حکم کیا اس کو پورا نہ کیا۔ بس انسان کو غور کرنا چاہیے اپنے کھانے میں کہ ہم نے پانی برسایا، پھر زمین کو پھاڑا، پھر اس میں غلہ اگایا، اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گنجان باغ اور میوہ اور چارہ، یہ سب چیزیں پیدا کیں تمہارے نفع کے لیے اور بعض تمہارے مویشی کے واسطے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان فی خلق السماوات والارض، کہ ہلاکت ہے اس شخص کے واسطے جس نے اس کو پڑھا اور ان چیزوں میں غور نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نعمتوں کے بارے میں تفکر و تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولا کریم ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔